السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیہ لسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آسان قرآن کہانیوں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کی اگلی کہانی کا نام ہے ہمیشہ کی کامیابی۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ جنگل بے حد خوبصورت تھا، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ سرسبز گھاس کے دامن میں پھولوں سے لدے پودے عجب بہار دکھا رہے تھے۔ اس جنگل میں ہمہ قسم جانور رہتے تھے اور ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم تھی۔ یہی وجہ تھی وہ سب سکون سے رہ رہے تھے۔ بس ان کے لیے بے سکونی کا سبب ایک چیز تھی، اور وہ چیز گیدڑوں کا ایک ٹولہ تھا۔ گیدڑوں کا یہ شریر ٹولہ انہیں پریشان کیے رکھتا تھا۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی گھر پر حملہ آور ہوتے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے چلے جاتے۔ ان کی وجہ سے بہت سے جانور زندگی سے محروم ہو چکے تھے۔ اب تو جانوروں میں خوف و ہراس پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ سب گیدڑوں کا راستہ روکنے کے لیے فکر مند تھے۔ یہ رہا وہ سیاہ پہاڑ، بطار نے اپنے دوستوں کو بتایا اور وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان سب کو وہ پہاڑ بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ سب جنگل کے ساتھ واقع ایک وادی میں موجود تھے، جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، لیکن ایک پہاڑ تو سب سے اونچا تھا اور وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ بطار اسی پہاڑ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے دوست پہاڑ کو دیکھ کر مبہوت تھے۔ بطار اور اس کے دوست اسی جنگل میں رہتے تھے۔ وہ گھوڑوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج بطار اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ یار، یہ تو بہت اونچا ہے اور بالکل سیدھا اور سپاٹ ہے، ایک دوست نے تبصرہ کیا۔ ہاں، اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا بہت مشکل ہے، دوسرا دوست بولا، لیکن میں اسے ضرور سر کروں گا، بطار نے ہنس کر کہا اور جوش کے عالم میں اپنی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھائیں۔ ناممکن دوست، کیا تم نے دیکھا نہیں اس کی طرف جانے والا راستہ کتنا دشوار گزار ہے اور چاروں طرف گہری کھائیاں منہ کھولے ہوئے ہیں؟ اس کے دوست نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھا جائے گا دوستو، بطار نے یہ کہہ کر تمام خدشات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ مگر آخر کیوں؟ اس پہاڑ کی چوٹی اس قدر اہم کیوں ہے؟ ایک دوست نے واپسی پر پوچھا۔ اس وقت وہ سب راستے میں تھے۔ یہ سن کر بطار مسکرایا اور بولا، یہ کہانی امی یا ابو سنائیں تو زیادہ مزہ آئے گا، چلو گھر کی طرف۔ یہ کہہ کر بطار برق رفتاری سے دوڑ پڑا۔ باقی دوستوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ بھئی، کہانی تو بہت طویل ہے، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ بطار کے ابو قاطع نے کہا، جی ٹھیک ہے چچا جان۔ بطار کے ایک دوست نے خوش دلی سے کہا، تو سنو، جنگل میں یہ بات مشہور ہے کہ اس سیاہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک سیب کا خوبصورت درخت ہے۔ اس درخت پہ سونے کے سیب لگے ہوئے ہیں۔ بطار کے ابو نے بتانا شروع کیا۔ کئی آوازیں ابھریں۔ جی ہاں، جو فرد اس چوٹی کو سر کر کے وہ سیب حاصل کر لے تو وہ ہمیشہ ہر مہم میں کامیاب رہتا ہے۔ اس کے ابو نے بات پوری کی۔ بہت ہی عجیب بات ہے یہ، بطار کا دوست بولا۔ چچا جان، کیا آج تک کوئی اس چوٹی کو سر نہیں کر سکا؟ دوسرے دوست نے سوال کیا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم گیدڑوں کے مظالم کا شکار تو نہ ہوتے، قاطع نے دکھی لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب سر ہلانے لگے۔ پھر بطار نے کہا، ابو، اگر ہم کوشش کریں تو کیا ہم اسے سر کر لیں گے؟ ضرور، کیوں نہیں، دنیا میں ہر کام ممکن ہے، لیکن کام بڑا ہو تو تیاری اور حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اس کے ابو نے اسے سمجھایا۔ وہ کیسے؟ بطار چونکا۔ وہ ایسے کہ آپ نے پہاڑ کی چوٹی تک جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پھر دیگر پہاڑوں پر چڑھنے کی مشق کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے اور آپ اسی کے مطابق خود کو تیار کر سکیں۔ ابو نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اب اسے اپنی منزل نظر آ رہی تھی۔ امی، کیا میں ابھی بھی بچہ ہوں؟ بطار نے امی سے پوچھا۔ نہیں تو
تم تو میرے شیر جوان ہو۔ امی مسکرائیں۔ شکر ہے، بطار کے منہ سے نکلا۔ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ امی، میں نے سیاہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنی ہے اور وہاں سے سونے کا سیب حاصل کرنا ہے تاکہ میں پورے جنگل سے شریر گیدڑوں کو صاف کر سکوں اور ایک پرامن دنیا قائم کر سکوں۔ بطار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو امی مسکرا دیں۔ وہ اسے مذاق سمجھ رہی تھیں، لیکن بطار کا عزم تو اس پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ وہ امی کو سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ وادی کی طرف تھا۔ وہ اچھلتا کودتا پہاڑی راستے پر گامزن تھا۔ اس نے پچھلے دنوں جو مشقیں کی تھیں ان کی بدولت وہ آسانی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ آسمان کالی گھٹاؤں سے ڈھک گیا اور تیز ہوائیں چل پڑیں۔ رفتہ رفتہ ہوائیں تیز ہونے لگیں اور پھر یہ ہوائیں طوفانی آندھی میں تبدیل ہو گئیں۔ اب بطار کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں، لیکن اسے اپنے ابو کی باتیں یاد آنے لگیں جنہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کے لیے کچھ آزمائش اور تکلیف آئیں گی جس پہ اسے صبر و ہمت سے کام لینا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آندھی بھی رک گئی۔ اب بطار منزل کے قریب تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں کیونکہ اب وہ اس سیب کے درخت کو دیکھنے والا تھا جس کے بارے میں وہ بچپن سے سن رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چوٹی پر پہنچا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا سرسبز درخت تھا جس کی شاخیں سنہرے رنگ کے سیبوں سے لدی ہوئی تھیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھ کر ایک سیب توڑ لیا۔ یہ سونے کا خوبصورت سیب تھا۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ بطار نے غور سے پڑھنا شروع کیا تو اسے جھٹکا سا لگا۔ سیب پہ ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر وہ صبح کے وقت دشمن پر دھاوا بولتے ہیں، پھر وہ اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ آیات سورۃ العادیات کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ بطار چونک گیا، گویا ان آیات کے ذریعے قدرت اسے جد و جہد کا پیغام دے رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کی امی نے اسے ماضی کی جنگوں کے بہت سے قصے سنائے تھے جب اس کے بزرگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کو خاک چٹائی تھی اور فتح کے جھنڈے لہرائے تھے۔ اسے تصور میں غزوہ بدر سے لے کر جنگ یرموک تک کے واقعات نظر آنے لگے تھے اور اس کے وجود میں سرشاری کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ اب وہ پہاڑ کی چوٹی کا راز سمجھتا جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دوسرے سیب پہ دیکھا جس پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پڑھا، اور جس قدر ہو سکے گھوڑے اور طاقت تیار کر کے رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں پر رعب طاری ہو جائے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے۔ ایک اور سیب پہ لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں پر تا قیامت خیر اور بھلائی ثبت رہے گی۔ اب تو بطار ہر سیب کو دیکھنے لگا۔ ہر سیب پر گھوڑوں کی اہمیت اور جہاد اور جد و جہد کی فضیلت پر کوئی آیت یا حدیث لکھی تھی۔ اب بطار سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی نے اسے اسلام کی چوٹی یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے آشنا کرا دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی چوٹی ہے۔ وہ یہ بات تو بخوبی جانتا تھا کہ جہاد تو اس کے آباء و اجداد کا عشق رہا ہے۔ اس نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی تحقیر و تذلیل سے بھی منع فرمایا تھا اور گھوڑوں کی دم کاٹنے اور ان کی پیشانی کے بال کاٹنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ یہی اس پہاڑ کا راز تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جہاد کا راستہ اپنا کر ہی وہ مظالم کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ نسخہ تھا جو ہر مہم میں کامیابی دلاتا ہے۔ بطار یہ سیب لیے نیچے اترنے لگا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک چمکتی تلوار درخت کے نیچے گری پڑی تھی۔ اس نے وہ تلوار اٹھائی اور واپسی کے سفر پر چل پڑا۔ اسے جلدی سے جنگل پہنچنا تھا کیونکہ اب اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شریر گیدڑوں کے خلاف جہاد بھی تو شروع کرنا تھا۔ اس کا ہر قدم
اسے کامیابی کے نزدیک کر رہا تھا، ہمیشہ کی کامیابی۔ تو بچوں، کہانی مکمل ہوئی۔ کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔